اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اپنے ڈرائنگ رومز کو آراستہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی گیدرنگ کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کر سجا سکتے ہیں، آراستہ کر سکتے ہیں، اور اس کا انعام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. نیت بھی کر لیجئے اور ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بازار اور کاروبار آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آج ہم یعنی اس پروگرام میں بازار اور کاروبار کے حوالے سے مختلف امور پر بات کریں گے. ہم اپنے پچھلے سلسلوں میں موضوعات پر بات کی آج ہم نے موضوع رکھا ہے میانہ روی. میانہ روی کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے. ایک بات اولاً عرض کرتا ہوں فضیل بھائی اور ہمارے یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ قیامت کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ قیامت میں جو 5 سوالات ہوں گے ان میں 2 سوالات کا تعلق انسان کی ایک کسب یعنی معاش سے ہے، خرید و فروخت سے ہے، خرچ کرنے سے ہے، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو مدنی چینل کے ناظرین ان 2 سوالات پر ہم غور کریں. مال کہاں سے کمایا، اب کہاں میں کس طرح کمایا، حلال کا طریقہ تھا، حرام طریقہ تھا، شبے کا طریقہ تھا، آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کمایا، اور چلیں کما لیا، اب کمانے کے بعد آپ نے خرچ کہاں کیا. خرچ کرنے میں شریعت کی پاسداری کی، حد سے آگے تو نہ بڑھے، اللہ پاک کی نافرمانی میں اس کو خرچ تو نہیں کیا. تو فضیل بھائی، ہم اگر ان 2 سوالات پر غور کرتے ہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو میانہ روی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے سامنے خود ہی آ جاتا ہے. ایک تو کہ حلال و حرام کی تمیز بھی آنی چاہیے، دوسرا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں میانہ روی کو ذکر کیا گیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے. تو ہم ان 2 سوالات پر اگر غور کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو لے کر چلیں کہ ہم نے کمانے میں اور خرچ کرنے میں شریعت کے دائرے میں رہنا، شریعت کے دائرے میں میانہ روی بھی ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں گے تو شاید ہم موضوع کو سمجھ بھی سکیں گے، سمیٹ بھی سکیں گے اور اپنی زندگی میں نافذ بھی کر سکیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی پرفیکٹ ٹائم پر بڑا ہی زبردست موضوع، ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو یوسف بھائی، موضوع انہوں نے ماشاءاللہ منتخب کیا. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ناٹ اونلی ان آور کنٹری، صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ میانہ روی کا سلسلہ اپنائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی چین اور سکون کے اندر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں بڑی زبردست یوں سمجھے کہ اپنے بندوں کو رب عز و جل یہ تلقین فرما رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ترجمہ کا ذوالعرفان عرفان ہے، آسان ترجمہ. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں جی اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت بھی کہ کلو وشربو ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. تو آپ یہ جو دوسری آیت ہے اس میں کمانے کا آپ سمجھے کہ وہ لے لیں عنصر، اور یہ جو ہے اس کے اندر آپ خرچ کرنے کا وہ اگر آپ لے لیں تو کیا فرمائیں کہ اسراف اور تنگی دونوں سے بچنا، کہ اتنا یعنی فضول شاہ فضول خرچ بن جانا کہ بھائی جو چیز دکھی اس کو اٹھا کے لے لیا، چاہے وہ ضرورت کی ہے نہیں ہے، اور اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا. آج تو حالات اچھے ہیں، کل حالات ایسے ہو گئے تو پتہ چلے کہ قربانی جیسے فریضے اور دیگر چیزوں کے لیے آدمی جو ہے قرض مانگتا پھر رہا ہو اور مشکل میں آ جائے. جہاں جو آپ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے مفہوم بیان کیا، تو یوسف بھائی اس سے واضح بھی ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مزید واضح انداز میں فرمایا
کہ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے بالکل باندھ کر نہ رکھ، نہ اتنا کھول دے کہ بعد میں تو جو ہے وہ بالکل پریشان ہو کر بیٹھا رہے ملامت شدہ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ اور جو آپ نے بیان کیا پورے قرآن مجید کی مفہوم کو ذکر کیا ہے کہ لینے میں اور خرچ کرنے میں دونوں میں آپ نے میانہ روی اختیار اصل میں اس میں ہم اگر بات کریں دین اسلام کی، جی تو دین اسلام ہمارا اتنا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے کہ جو دینی، اخلاقی، معاشرتی معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کے جو انداز ہیں، ہمیں زندگی کس انداز کے ساتھ گزارنی ہے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام نے میانہ روی کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ میانہ روی ہوتی کیا ہے۔ میانہ روی کہتے ہیں کہ بیچ کی راہ اختیار کرنا۔ یہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ نے بھی بیان کی، آپ نے بھی پڑھی، فضل بھائی نے بھی پڑھی۔ جب مال کثرت سے ہے اس کے باوجود جو ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا، ہاں تو وہ یہ بھی میانہ روی سے الگ ہے۔ وہ پھر الگ آ جائے گا، وہ کنجوسی میں آ جائے گا۔ اچھا، وہ کنجوسی میں آ جائے گا۔ تو اگر یوں کہیں کہ کنجوسی اور اسراف کے درمیان کی راہ، یہ میانہ روی ہے، یعنی نہ بخل کرے نہ حد سے بڑھے، دونوں کے درمیان رہے۔ آپ اگر دیکھیں نا، آپ ہمارے اسلاف کے واقعات دیکھیں، آپ ہمارے اسلاف کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے جو زندگی گزاری ہے نا، وہ زندگی گزار کر ہماری تربیت کی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر واہ کیا بات۔ اب جب وہ کچھ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں، لیکن آپ کی زندگی گزارنے کا انداز یہ ہے فضل بھائی، یہ روزانہ ایک درمیانی چھوٹی روٹی کھاتے ہیں، اللہ اللہ، اور اس چھوٹی روٹی کبھی گھی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ زیتون کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی دودھ کے ساتھ وہ روٹی تناول فرما رہے ہیں، اور کبھی خشک گوشت کے ٹکڑوں کو جہاں ملتے ہیں ان کو کوٹ کر پانی سے تر کیا اور اسے تناول فرما لیا، کبھی تھوڑا سا گوشت یہ تازہ کھا لیا۔ تو یہ آپ کی زندگی گزارنے کا انداز تھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ لوگوں نے یہ فیل کیا ہے، لوگ اسے محسوس کر رہے ہیں، لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، امیر المومنین یہ کھا رہے ہیں، تو آپ نے اہل بصرہ کے مجمع میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، اللہ اللہ، آسائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اللہ کی قسم میں سینے کے گوشت، گھی اور آگ پر بھنے ہوئے گوشت کھا سکتا ہوں، واہ واہ، چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر امیر المومنین بن گیا ہوں تو یہ میں ساری چیزوں کو میں نے دیکھنا چھوڑ دیا یا مجھے اس کا ذائقہ نہیں پتا، میں یہ ساری چیزیں کھا رہا ہوں تو تم یہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں کہ اچھا کھانا ہوتا ہے۔ میں دنیا سے دور نہیں ہوں، میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں اور میں کھا بھی سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے استعمال نہیں، اللہ اللہ، کیونکہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے پر اللہ پاک نے ایک قوم کو آر دلائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ ترجمہ کنز الایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا میں ہی زندگی میں فنا کر چکے ہیں اللہ اللہ، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ فرما دیا جائے تو میں ان چیزوں سے دور ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ مال ہے لیکن اعتدال پسندی کو آپ نے پسند فرمایا، آپ نے جو ہے اعتدال کی راہ کو آپ نے اختیار یہ جو حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے، جی یہاں پہ جو آیت مبارکہ ان کا طرز زندگی، اس کو سن کر میرے ذہن میں آیا کہ اگر بندہ قرآن فہمی حاصل کرے، حدیث پاک کو پڑھ کر، اس کی شرح کو پڑھ کر علم حاصل کرے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کی سیرت کو پڑھے، تو اسے میانہ روی سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی میانہ روی اگر بندہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان بزرگوں کے واقعات کو اور قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھنے کی حاجت ہے کہ پیسہ ہونے کے بعد بھی بندہ درمیانی راہ اختیار کرے، تو یہ یقیناً ایک قابل تعریف بات ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں اختیار عطا فرمائے گئے کہ آپ امیری کو قبول فرماتے ہیں، غریبی کو اختیار فرماتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبی کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد ملتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خود آپ نے غربت کو اختیار فرمایا، اس کو پسند فرمایا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی آپ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل خانہ ہے
ان کی آپ زندگی گزارنے کا انداز دیکھیں تو کئی کئی دنوں تک آپ کے گھروں کے اندر چولہے نہیں چلتے. 3 رات اور 3 دن کا تو روایت میں ذکر ہے کہ چولہا نہیں جلا, کبھی بھی مسلسل پانی اور کھجور پر گزارا. اللہ اور یہ بھی فرمایا کہ محمد و آل محمد کے جو گھر تھے وہ 9 گھروں پر مشتمل تھے, اور ان گھروں کا ساروں کا یہ حال تھا. تو اب یہ میانہ روی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اچھا فضل بھائی بات یہ ہے کہ ہم بات تو میانہ روی کی کر رہے ہیں, اور 2 جو حالات آپ فرما رہے ہیں کس طرح کے ہیں, تو خریداری کرنے میں, روزی طلب کرنے میں, خرچ کرنے میں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں سنا ہوں, اس پر آپ بھی گفتگو فرمائیے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے اور ہمارے بالکل موضوع کے مطابق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزی کی تلاش میں میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے کہ فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو. دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو, اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. اب یہ جو فی الحال کنڈیشنز ہیں, ان کنڈیشنز میں اگر ہم, اچھا ایک بات تو ہے نا کہ ہم پریشانی کا اور واویلا کریں اور غوغا کریں اور لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی بات کریں کہ کیا ہوگا, تو اب تو یہ ہو گیا, تو فلاں ہو گیا, تو نہیں, بلکہ وہ جو نا اعتدال کی طرف بڑھے. اس سینیریو میں حدیث پاک اور پھر میانہ روی کو آپ ہم کس طرح لے کر چلیں؟ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جگہ پر پڑھا تھا کہ لوگ جس طرح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں, کاش رزاق عز و جل کی جستجو کرتے تو واہ واہ واہ, رزق بھی پا لیتے اور اس کی نظر عنایت بھی پا لیتے. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مگن کر لینا کہ نمازوں کا ہوش نہ ہونا, اس طریقے سے اپنی جو اپنے اوپر زائد معاملات یعنی سمجھے کہ لاگو ہیں فیملی کے, ان چیزوں کو نہ دیکھنا, سارا دن کام کاج کی مصروفیت کے اندر رہنا. تو یاد رکھیے کہ اٹ از ناٹ اپریشیبل, کہ بھائی یہ اس کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ ہے کہ آپ صبح جائیں, اسلام کے اندر نہ معاشرے کے نہ اندر, معاشرے کے اندر آپ صبح جائیں, کام کاج کریں, گھر والوں کو بھی ٹائم دیں, نماز بھی وقت پر ادا کریں, یہ سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ تعالی جو آپ کے مقدر میں وہ آپ کو ملے گا. آپ کی وہ بات میرے دماغ میں ابھی تک رک گئی, مطلب جسے کہا تھا نا میری سوئی وہیں پر اٹک گئی. آپ نے کہا نا کہ اگر رزق کے بجائے رزاق کی تلاش کی جائے. بہت پیاری بات میں نے کتاب میں پڑھی تھی, میں نے اسے نوٹ کر لی کہ دنیا والے جو ہے نا پہلے آپ کے غم کو دور کریں گے پھر خوشی دیں گے. صحیح. دنیا والے پہلے آپ کے غم کو دور کریں گے پھر وہ خوشی تمہیں دیں گے, جبکہ خدا آپ کے عین غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. اسی طریقے سے اگر رزاق کی تلاش کر لی تو وہ عین غم کو دور کر سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے روزی والا مل گیا تو روزی کہاں جانی ہے؟ کہاں جانی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اب جب خرچ کرنے کی باری آئی نا, موجودہ مہنگائی کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپوز آپ چاول خریدنے کے لیے گئے, ایک جانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ چاول خریدنے کے لیے گئے, جو چاول خریدتے تھے اس کے اوپر آپ ہر چیز کو قیاس کر لیں. جی آٹے کو لے لیں, دالوں کو لے لیں, سبزیوں کو لے لیں, گوشت. انہوں نے کہا کہ ابھی مہنگائی کے بعد جب میں لینے کے لیے گئے فیملی وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ چاول کا تھیلا جو لیتے تھے اسٹور سے وہ مہنگا ہو چکا تھا. صحیح. تو انہوں نے کہا اتنے کا ہو گیا؟ ہاں یہ تو اتنے کا ہو گیا. کہا انہوں نے 2 تھیلے ان کے گھر کی ضرورت ہوتی تھی, ایک اٹھایا, ایک برابر میں کم قیمت والا تھا, انہوں نے کیا کیا وہ بھی ایک اٹھا لیا. صحیح. اور کہا کہ بھائی اب برابری کرنی ہے, بیلنس کرنا ہے, تو اس کو چلے دیکھ کے وہ کریں گے کہ پہلے دونوں کو ایک ساتھ پکا کے. بھائی وہ گھر میں بولا 7 چاول پکے, تو گھر والوں نے سب نے کہا کہ بھائی آج کے تو چاول تو بھائی بڑے زبردست چاول. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے مکس کر کے بنایا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, اب صرف سستے والے چاول ہیں وہ بنا, اس کا کیا پتا چلا, جب وہ بنایا تو پتا چلا کہ اصل ذائقہ ہی اس کے اندر اس کا تھا. اب ہو سکتا ہے وہ رہ کے پرانے ہو گئے ہیں, واللہ عالم کیا. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر سب مال نکلتا ہے, مگر یہ کہ چاول جیسے آئٹم تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہ کے اور زیادہ اس کے اندر نکھار آ جاتا ہے. خیر بہرحال وہ یہ دیکھیں یہ ایوریج آ گیا معاملہ, سوچا نا خود اپنے لیے, سوچا اپنے لیے ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے اسلامی بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, آپ ہر چیز کے اندر دیکھیں. جس دن پیٹرول یہ میں بیان کر رہا تھا قائد آباد میں, اور یہ جو بھی سارا کچھ مہنگا ہوا, نکلے وہ روڈ پہ شور شرابہ, ہو تمام گھر کیسے پہنچے, ہر جگہ ٹریفک جام. اچھا بھائی پہنچے تو میں نے جو ہے نا وہ واش روم کے اندر نوٹ کیا کہ ہمارے واش روم میں کہیں بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں تو نہیں ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, آپ فیس واش اور دیگر کتنی آئٹمز جو امپورٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو بھی قانون لا ہے کہ وہ اس وقت وہ رہے گا نہیں رہے گا, جو بھی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے قطع نظر بعض اوقات کچھ بڑی آسان چیزیں ہیں
کہ جس کے اوپر یوں سمجھے کہ خرچ بھی کم ہے اور کام بھی آپ کا آسانی سے ہو جائے. اصل میں یہی والی بات ہے نا کہ اگر اعتدال پسندی اپنی زندگی کے اندر ہم شروع سے اختیار کریں نا, دیکھیں خوشی ہے, غمی ہے, آج جیسے کہا جائے نا کہ ہے تو عید کر لی, نہیں ہے تو پھر منہ بگاڑ کے بیٹھے ہوئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زندگی بیلنس گزرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو بھی آپ اتنی میانہ روی کے ساتھ اس کو خرچ کریں کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. اللہ نہ کرے اگر برے دن آتے ہیں, اور برے دن آنا یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ آپ کو اعلان کر کر آئیں گے, یہ اچانک سے آ جاتے ہیں. راتوں رات آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اس میں رہنے والے روڈ پر آ جاتے ہیں, بالکل یوں کہا جائے کولیپس ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے کاروبار کرنے والے بالکل ان کا کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اسی دوران. لیکن اگر ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے, اچھا کما رہے ہیں, لیکن ہمارے اخراجات جو ہیں وہ میانہ روی والے ہیں, درمیانے ہیں. اچھا ہم بھی میانہ روی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی ہم یہی تعلیم دیں گے, ہمارے گھر والوں کو بھی ہم یہی تعلیم دی, تو اللہ نہ کرے اگر برے دن بھی آئے تو اس میں بھی آپ اچھے انداز کے ساتھ مینج کر پائیں گے. آپ کی زندگی کے اندر ڈس بیلنس نہیں ہوگا, آپ کی زندگی بیلنس گزرے گی. یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے جو آپ نا دولت مندی میں بندہ میانہ روی کو دیکھے تو سید السادات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. واہ 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 واہ, تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا. دولت مند ہو, تنگ دست ہو, تب بھی میانہ روی اختیار کرو, یہ دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں. اور عبادت کے اندر بھی میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے. وہی مالداری میں اگر بندہ وہ میانہ روی لے کر چلتا ہے تو حالات جیسے بھی ہوں, اچھا کچھ بھی ہو, دیکھیں ایک بات ذہن نشے رکھیں, رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم میانہ روی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہتری لگے گی. یہاں وہ جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا والی جو آیت مبارکہ ہے کہ زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جاندار کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو, اس کے تحت مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہماری روزی کا ذمہ لیا ہے تو بالکل ہمیں روزی سے معاملے میں بے فکر رہنا چاہیے, جو ہمارا مقدر ہے وہ ہم کو مل کے رہے گا. مگر وہاں لکھا ہے کہ یہاں جو رزق کی بات ہے نا, تو رزق کا مطلب وہ ہے جو تمہارے جسم کو غذا دے سکے. اب وہ غذا ایک معمولی چیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, اس میں مرغن چیزیں شامل نہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ہر وقت مرغن ہی ملے گا, ہر وقت عیش و عشرت والی چیزیں ہی ملے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ کبھی اگر سوکھی بھی ملے دی تو وہ بھی آپ کے لیے رزق ہی ہے اور وہ آپ کے مقدر میں ہے, تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. وہی بات ہے نا, کھانے میں, لینے میں, خریدنے میں, سب میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. ہر چیز میں ہونی چاہیے, مطلب کھانے میں بھی ہونی چاہیے, سونے میں بھی ہونی چاہیے, خرچ کرنے میں بھی ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی ہونی چاہیے. جی جی. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں میانہ روی کے حوالے سے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہم پیکیجز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, تو پہلا پیکیج ہم شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. پہلا پیکیج ہم لیتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے فیلڈ کے حوالے سے. تو پیکیج کا نام ہے فیلڈ کی باتیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. میں محمد عمران اتاری, ایک ٹریول ایجنٹ, کراچی سے میرا تعلق ہے. جو حاجیوں کے ساتھ آج کل کے مسائل چل رہے ہیں کہ بھائی حج کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ کوئی وہ حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں. حج کی بکنگ کے لیے ٹریول ایجنٹ کے پاس حج کا لائسنس ہونا ضروری ہے, اور زائرین کے لیے بھی ہدایت ہے کہ زائرین جانے سے پہلے اس کے حج کے لائسنس کو اس سے دریافت کریں کہ آپ کے پاس حج کا کوٹا موجود ہے. اگر کسی کے پاس حج کا لائسنس موجود نہیں ہے اور بھلے اس کا پیکج سستا ہے تو بالکل بھی اس کے پاس بکنگ نہ کرائی جائے. مین ٹریول ایجنسی ہے جس کے پاس اپنا حج کا کوٹا موجود ہے, جس کے پاس ایس پی کا لائسنس ہے, اسی کے پاس پیسے جمع کرائیں. جس کے پاس حج کا لائسنس موجود ہوگا اس کی ہر چیز کے اوپر لکھا ہوگا HP40 HP30, اس طرح کر کے آگے 6 ہندسوں میں ایک کوڈ ہوتا ہے, یہ لازمی ہوگا. باہر اس کی ٹریول ایجنسی کی پہچان یہ کہ باہر ایک یلو اور گرین کلر کا بورڈ لگا ہوا ہوگا جو وزارت کی طرف سے دیا جاتا ہے. وزارت کی طرف سے حکم ہے کہ یہ مونوگرام لگے گا تو جا کے یہ حج کی ٹریول ایجنسی کہلائے گی, حج کا کوٹا اس کے پاس ہوگا. اگر آپ نے اس ٹریول ایجنٹ سے آپ نے اگر پیکیج خریدا, آپ کو 10 لاکھ کا پیکیج بیچا ہے تو آپ کو 15 لاکھ جیسی سہولتیں دے گا. اور جو احتیاطی تدابیر جو وزارت کی طرف سے رکھی گئی ہے کووڈ کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے, تو تمام زائرین اپنی ویکسینیشن مکمل کروا لیں. اگر کسی نے سائناویک سائنافارم لگائی ہوئی ہے تو وہ چاہے پی فائزر کا ایک بوسٹر لگوا لیں.
اگر کسی کو پاکوے کنسائنو لگی ہوئی ہے تو پی فائزر کے 2 بوسٹر ہونے چاہیے. وزارت حج کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس میں پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا. فلائٹ سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہے. ایئر لائن کی طرف سے کچھ لیبارٹریز اپروو کی گئی ہیں, انہی پر ہی آپ جا کے پی سی آر ٹیسٹ کروا سکیں گے, اور اس میں بھی ایئر لائن ایڈریس دے گی کہ فلاں لیبارٹری کی فلاں برانچ سے جا کے آپ کرائیں گے تو یہ جا کے آپ کا اپروو مانا جائے گا. یہ اس چیز کا احتیاط کیجیے گا. اپنے ٹریول ایجنٹ سے لازمی رابطے میں رہیے گا. اگر آپ نے گورنمنٹ پیکیج کرائے تو وزارت حج سے رابطے میں رہیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہتر رہنمائی کریں گے. میری زائرین سے گزارش ہے وہ اپنے علاقے کے ذمہ دار سے رابطہ کریں, ان سے تربیت حاصل کریں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ تربیتی مراکز قائم کیے ہیں, اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں, ان سے تربیت سمجھیں, اور ضرورت کی وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر طور پہ وہاں پر ایک تربیت یافتہ عملہ موجود ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ احرام باندھ لیا جاتا ہے, لیکن احرام جو ہے وہ نیچے سے صحیح طریقے سے نہ تو چل پاتا ہے حاجی, نہ کھل پاتا ہے, نہ وہ مطلب پریشانی کی صورت بنتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ذمہ دار کے پاس چلے جائیں گے. مختصر تقریباً 30 سے 40 منٹ کی ایک نشست ہوتی ہے, شروع سے لے کے آخر تک کے تمام معاملات آپ کو دعوت اسلامی کے ذمہ دار گائیڈ کریں گے. اس حوالے سے حجاج سے میری گزارش ہے فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جائیں. عموماً ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یار فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے جانا چاہیے. کافی ادارے اس پہ چیک ان بیلنس لے کر چل رہے ہوتے ہیں. نارکوٹکس ہوتا ہے, کسٹم ہے, ایف آئی اے ہے, آپ کے کاغذات چیک ہو رہے ہوتے ہیں, پھر کووڈ کے ٹیسٹ وغیرہ کے معاملات ہیں. تو اس لیے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر حاجی کا جانا ضروری ہوتا ہے. اب سامان جو آپ نے تیار کرنا ہے اپنا 2 حصوں میں سامان تیار ہوگا. ایک لگیج بنے گا, ایک ہینڈ کیری بنے گا. لگیج کے اندر نیل کٹر, سیزر, چمچ, پلیٹ, گلاس, اس طرح ضرورت کی جو بھی لوہے کی چیز ہے وہ اپنے لگیج کے اندر رکھیں گے. ہینڈ کیری کے اندر لوہے کا کوئی بھی سامان نہیں رکھیں گے. اگر آپ نے کوئی پرفیوم یا باڈی اسپرے وغیرہ لے کر جا رہے ہیں وہ بھی لگیج میں آپ رکھیں گے. اس کو آپ نے جو دوائیاں وغیرہ آپ نے لی ہیں حاجی کیمپ سے آپ نے پیک کروائی ہیں دوائیاں وغیرہ, وہ اپنے لگیج میں رکھیں گے. اگر کوئی دوائی خراب ہونے والی ہے گرمائش کی وجہ سے تو وہ اس کو اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں گے. اگر راستے میں کوئی چیز دوائی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ انسولین وغیرہ, یا راستے میں کوئی سفر میں روزمرہ کی دوائی ہے تو اس کی 1 آدھ خوراک 2 خوراک اپنے لازمی اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں گے. احرام کی چادریں آپ یا تو گھر سے باندھ لیجئے یا ایئرپورٹ سے باندھ لیجئے. عموماً ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھئی چادریں باندھ لیے تو وہیں سے آپ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تو پابندی شروع نہیں ہوگی. لیکن آپ گھر سے اگر احرام باندھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے معاملات ہیں. آپ نے جو ڈریسنگ تبدیل کرنی ہے وہ بھی آپ اپنے گھر پر سیو کر دیں گے, اپنے سامان میں آپ کو لے کر نہیں چلنا پڑے گا. اگر آپ کا مدینہ شریف کا سفر ہے تو پھر آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے. ضروری معاملات میں وہاں پر ایئرپورٹ پر آپ کا ویزا, آپ کا ٹکٹ, آپ کا پاسپورٹ یہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ویکسین کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. عموماً ہمارے یہاں حجاج یہ کرتے ہیں زیادہ سہولت کے لیے اس کو لگیج میں رکھ دیتے ہیں. عموماً پریشانیاں آتی ہیں اس طرح کی. وزارت حج کے جو حاجی کے کیمپ لگے ہوئے ہیں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان سے لازمی ایئرپورٹ پر بھی ان کی طرف سے کیمپ لگے ہوئے ہیں اپنے نمبر شیڈول کے مطابق چلتے ہوئے ان کی رہنمائی لیتے ہوئے آگے چلیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اچھے اور بہتر فائدے آپ کو حاصل ہو سکیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کافی معلوماتی پیکج ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے اور اس میں کئی ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. بیسکلی محسن بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام تو کرتے ہیں لیکن پراپر سیکھ کر نہیں کرتے. صحیح. بالخصوص عبادات کے اندر یہ کمزوری بہت زیادہ نظر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر حج ہے. اب انسان زندگی میں حج کم و بیش شاید ایک ہی بار کرتا ہے. اگر وہ بھی پراپر اکثریت کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر پراپر سیکھ کر نہ کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کمی کمزوری, کیونکہ جو فریکوینٹ حج کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ 1 سال کے بعد آتی ہے جی, تو کئی ساری ایسی نئی معلومات ہیں جو ہر سال وہ جو کنٹینیو کرنے والا ہے نا وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی حرمین کا رفیق, حرمین کا ساتھی. تو یہ ہر حاجی کے پاس ضرور ہونی چاہیے. امیر اہل سنت نے اس میں کمال کیا ہے محسن بھائی کہ اپنے تجربات اس کے اندر امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں. بڑا ہی بابرکت اور مبارک سفر ہے. اس سفر میں جو ایک بہت, میں یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے نا, لوگ ہر چیز میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں. اچھا اب پہلے میرا نمبر آ جائے, پہلے میں چلا جاؤں, اچھا پہلے میں بورڈنگ کروا لوں, پہلے میرا لگیج جو ہے وہ چلا جائے, پہلے میرا لگیج واپس آ جائے, میں اسے لے لوں, پہلے مجھے روم مل جائے, پہلے میں. یہ نہ کریں. آپ دیکھیں آپ سفر حج پر ہیں اور آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کام بھی کیا ہے. جی جی, عبادت کے لیے گئے ہیں, حج ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو اب آپ جب گئے ہیں تو پھر آپ اس کو انجوائے کریں,
واہ واہ. اس کا لطف اٹھائیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی میں پھر یہ نظارے, یہ لمحات آپ کو نہ ملیں. تو آپ ان لمحات کو پروڈکٹیو بنائیں, اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں, چاہے ایئرپورٹ پر آپ کو دیر لگتی ہے, چاہے وہاں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں, چاہے امیگریشن میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, تو آپ نے آہوزاری نہیں کرنی, آپ نے واویلا نہیں کرنا, آپ نے جو ہے وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ, آپ نے بڑے ہی دیوانہ انداز میں ذوق کے ساتھ, کیا جو آپ نے بیان کی شرعی حوالے سے اور ذوق کے حوالے سے, یہ تو بہت خوبصورت بات ہے. اس کے لیے اگر ہم چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حج و عمرہ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت زبردست. اور یہ اتنی بہترین رہنما ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی اگر ضرورت ہے نا, آپ اسی وقت آپ جائیں وہاں پر, آپ ویڈیو کلپس کے ذریعے بھی اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں, اور اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو مسائل اور طریقہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا, تو آپ ریڈ کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے حج و عمرہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. اچھا, یہاں جو انہوں نے, ہم نے بات کی فیلڈ کی باتوں میں, تو انہوں نے کچھ ہمیں یعنی وہ چیزیں بتائیں کہ مثال اب کوئی اگر حج پر جا رہا, عمرے پر جا رہا, تو اسے کس کس باتوں کا احتیاط کرنی ہے, اور دھوکے سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے, کن لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات رکھنے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, پھر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں قانونی معاملات میں اور پابندیاں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں, تو ان کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ وہاں جانے کے بعد بندہ آزمائش میں نہ آئے. اور وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا قول مجھے اچھی طرح یاد آ گیا. آپ نے فرمایا نا, جب ایک دفعہ حج کے لیے جانے کا, جبکہ میں تھا وزٹ یا عمرے کے ویزے پر, تو سیدی قطب مدینہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام غیر قانونی نہیں کرنا, حج کرنا ہے تو وہ بھی قانونی طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. واہ, یہ جو چیز ہے نا, اس کو بھی ہمیں مد نظر بالکل رکھنی چاہیے. اور وہاں کے قوانین پاکستانی قوانین سے بہت ساری چیزوں میں ڈفرینٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے, اور اس کے تحت ہی ہم نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بالخصوص یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. کووڈ کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دنیا کا پہلے کئی ٹریول کیا ہوگا, ہو سکتا ہے شاید آپ نے پہلے حج بھی کیا ہو, لیکن کووڈ کے بعد یہ جو سفر ہے آپ کا, یہ چینج ہو چکا ہے, کیونکہ اب آپ نے بہت سارے ٹیسٹ آپ کو امیگریشن پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں, آپ کو بورڈنگ کے وقت بھی پوچھے جا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ آف سعودیہ یہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ویکسینیشن کارڈ دکھائیں کہ آپ نے کون سی ویکسین لگائی ہے, کب لگائی ہے, کیا چیزیں. تو یہ ساری چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ PCR ٹیسٹ یہ بھی لازم ہے, یہ لازم قرار دیا ہے حاجیوں کے لیے. تو یہ کتنے گھنٹے پہلے کروانا ہے. اچھا, ہر ایئر لائن کا الگ الگ لیبورٹری کے ساتھ وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اللہ, تو یہ اس بات کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ کس ایئر لائن کے ساتھ ہے, اور وہ ایئر لائن کس لیبورٹری کا ٹیسٹ ایکسپٹ کرتی ہے. صحیح. تو اس کو بھی یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کروا بھی لیا, اور ایسا ہوا ہے. جیسے ہو گیا اور وہ ایکسپٹ نہیں ہے. عمرہ کے لیے اسلامی بھائی کئی سارے ماشاءاللہ گئے, تو اب انہوں نے ٹیسٹ کروا لیا, لیکن جب وہ پہنچے ہیں کاؤنٹر پر, پتا چلا کہ جناب آپ نے اس لیب سے نہیں کروانا, آپ نے فلاں لیب سے کروانا ہے. اب ان کی فلائٹ بھی مس ہو گئی, اور یوں کہا جائے کہ وہ ٹریول سے بھی رہ گئے. اللہ, تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, تاکہ اس ٹریول کے دوران آپ کو اس قسم کی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ, اس پر فیلڈ پر ہماری بات ہوئی. ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارا موضوع آج ہے میانہ روی. اچھا, ہم نے خریداری کے حوالے سے بات کی کہ میانہ روی کریں. اچھا, اسی طرح گھر کے دیگر معاملات میں کہا کہ میانہ روی کریں. اور ہم اب اس پر بھی گفتگو کریں کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, یا کہیں اس کا لینا دینا کا سلسلہ ہے. اب اس کے پاس اگر کوئی خریدنے کے لیے آتا ہے اور کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے, تو اس کو اس وقت کس طرح کی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے؟ وہاں میانہ روی وہ کیا کرے؟ یعنی اب ہم خریدار کو تو کہہ رہے بھائی تم اپنی جیب کو دیکھ کر کرو, مگر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس اگر کوئی آیا ہے تو شریعت نے ہمیں اس پہ بھی کوئی رہنمائی تو کی ہے نا. بالکل. دیکھیں آپ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہ پیالہ خریدنے کے لیے کوئی شخص آیا, تو اب اس میں میانہ روی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ یوں کہا جائے کہ اس کے فضائل نہ بیان کریں, ہم اس کو بہت زیادہ نفع کے ساتھ بیچنے کی کوشش نہ کریں, یا میرا مقصد یہ نہ ہو کہ بھائی اسی وار کے اندر اس کو جو ہے نا وہ خالی کر دینا ہے. تو یہ میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. یہ کہ ایک تو کہ گاہک کے ساتھ آپ نے کیا کہتے ہیں سہل گفتگو کرنی, آسان گفتگو کرنی ہے, نرمی کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے, یہ میانہ روی ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ یعنی جو خریدار ہے اس کے لیے مثال کے طور پر ایک چیز ہے یہ پیالہ ہے,
تو پیالہ مختلف یہ کوالٹیز کا بھی ہوگا نا, ظاہر ہے. تو آپ کے پاس ایک ہائی کوالٹی بھی ہوگی, ایک لو کوالٹی کی بھی, درمیانی کوالٹی بھی ہوگی, تو آپ گاہک کو درمیانی کوالٹی دکھا دیں. صحیح. آپ ہائی کوالٹی اگر دکھا رہے ہیں اس کی رینج میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو درمیانی کوالٹی دکھا دیں تاکہ وہ اپنی رینج کے مطابق خرید کر چلے جائے. اچھا یہاں تو ہم نے ہوتا بھی ہے بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اچھے بیچنے والے ہیں نا, جو بیچنے والا ہے نا, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلائنٹ کو میں نے دکھانا کیا ہے, اس کی جو ہے وہ بارے میں اس کے بارے میں کون سی چیز آنی ہے اور اس کو کیا چیز دکھانی ہے. اس لیے کہ نہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا پسند کرتا ہے, نہ سامنے والے کا ظاہر ہے کہ اس کو دکھائے گا تو اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور یہ پہچان ہونی چاہیے. بالکل ایک کاروباری کے لیے یہ پہچان رکھنا ضروری ہے کہ میرا جو بائر ہے وہ کس لیول کا ہے اور اسے کس لیول تک کی چیز دکھانی چاہیے, اللہ اللہ اللہ, تاکہ اس کا دل بھی نہ چھوٹا ہو. پڑوسیوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تاکید کریں کہ وہ فروٹ کے چھلکے ایسی جگہ پر نہ پھینکے کہ جہاں پر پڑوس والے اگر نہیں لے سکتے تو ان کی نظر پڑے اور ان کا دل چھوٹا ہو. اپنے گھر میں اگر کوئی چیز لاؤ تو اپنے پڑوس میں بھی دو, نہیں دے سکتے تو چھپا کے کھاؤ. اور اگر گوشت اگر گھر میں بنایا سالن تو شوربہ زیادہ کرو تاکہ پڑوسی کو دو کہ غیر والوں کو ان کے راحت ملے. اچھا یہاں ایک چیز تو ہم کہہ رہے ہیں میانہ روی میں یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم اگر اعتدال میں اس چیز کو بھی لیں کہ ہم ہر ایک سے ہی نفع لیں, یہ ضروری ہے کیا؟ یعنی اگر بالفرض ہم کاروبار لے کے بیٹھے نفع نہیں لیں گے تو کیسے جائیں گے؟ نہیں بالکل نفع لینا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال سید صاحب آئے ہیں کوئی اور ہم اگر ان کی خدمت کی نیت سے کم نفع میں, بالکل مطلب آٹے میں نمک کے برابر, ویسے تو ہم کہتے ہیں ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ یار آج تو یار آٹے میں نمک جو ہے پتہ نہیں نا, ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے, کسی کا نمک زیادہ کھاتا تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, زیادہ کھانے کا وہ ہوتا ہے. علماء ہیں, ائمہ ہیں, موزنین ہیں, اسی طرح جو ہے ہمارے مدرسین ہیں, اچھا غریب لوگ ہیں, اچھا علاقوں میں جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں, ہارڈ ویئر کی دکانیں ہوتی ہیں, عموماً وہ جانتے ہیں کہ کس کا لیول کیا ہے, اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. تو اس معاملے میں بھی اگر ہم میانہ روی اختیار کریں اور بعض لوگوں کو اپنی دکان سے یوں فائدہ پہنچا دیں کہ ان کا گھر چلتا رہے, کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے, اور بالخصوص اس پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو کئی بار تربیت فرمائی ہے, اور سادات اکرام کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ انداز بھی ہمیں ملتا ہے. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں جو صاحب ثروت ہوتے ہیں, صاحب مال ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے مثال کے طور پر کسی کے یہاں پر قربانی ہو جائے تو وہ جو ہے اس کے یہاں گوشت پہنچ جائے, وہ غریب جو ہے وہ گوشت کھا لے گا. اس پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی, اور عبدالحبیب بھائی کے ذریعے ہمیں یہ بات پہنچی تھی. عبدالحبیب بھائی نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا اور کہا کہ واقعی اس کا مزہ اتنا زبردست ہے کہ جب اس کو ہم نے پریکٹیکل کیا نا تب ہمیں اس کا یوں کہا جائے کہ جو کھا کر پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا لطف کیسا ہے. ایک بار آزمائش ایک بار ہم نے اگر اس کو ٹیسٹ کر لیا تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو امیر اہل سنت نے یہ تربیت فرمائی کہ آپ اگر پورا جانور, جیسے مثال کے طور پر ہم نے گوشت بھیجنا ہے, اس کی جگہ پر کسی کے گھر پر آپ پورا جانور, پورا بکرا بھیج دیں. واہ واہ واہ. اب محسن بھائی ذرا اس کا امیجن کریں, ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گھر کے اندر بچے بھی ہیں, سبحان اللہ, وہ سید بھی ہے, واہ واہ, اچھا وہ قربانی نہیں کر پاتا, استطاعت نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے. اب اس کے گھر پر ظاہر ہے کہ بچوں کا باہر دیکھے گا کہ میرے پڑوس میں بھی جانور آئے ہیں, محلے میں بھی آئے ہیں, دوستوں کے یہاں بھی آئے ہیں, اسکول میں جو پڑھنے والے ہیں ان کے یہاں بھی آئے ہیں. اب وہ کر نہیں سکتا. اس کے گھر پر جب جانور پہنچ جائے گا, آپ سوچیں کہ اس کے بچوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اچھا اس سے بڑھ کر امیر اہل سنت نے ایک اور بات فرمائی, کہا جانور بھی نہ بھیجیں, ایک کام کریں کہ اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں اور اسے کہیں کہ تو خود جا کر اپنے بچوں کو لے جا اور منڈی سے جا کر جانور خرید کے لے. سبحان اللہ, واہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس غریب کو آپ نے وہ خوشی دے دی, کیا بات, کہ وہ منڈی بھی جائے گا, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا, وہاں سے پسند کا بکرا بھی لے کر آئے گا, اپنے گھر میں اس کی حفاظت بھی کرے گا اور شاید آپ سے زیادہ اچھی کرے گا. واہ واہ واہ. اور فرمایا چارے کے پیسے بھی دیں, چارے کے پیسے بھی دیں, اور وہ ذبح کرنے کے بھی پیسے دیں, اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بانٹنے کے لیے گوشت دو گے تو اس کے لیے بھی خرچہ دے دیں, بھائی سارا نظام بن جائے. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں, سبحان, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, سمجھنا بڑی سوچ ہوتی ہے. بالکل بالکل سمجھنا. اچھا ہم اس میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے, یار جتنا کرو اتنا کم ہے. یعنی سادات کے لیے, غریبوں کے لیے جتنا کرو اتنا کم ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز میں آگے بڑھیں تاکہ اللہ پاک ہم پر نظر رحمت فرمائے. ہمارا مزید پیکیج بھی ہوتا ہے. یوسف بھائی آپ کس پیکیج کی طرف لے جائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں؟ 2 پیکیج ہمارے ہوتے ہیں, ایک آپ چاہت آپ کی, اور دوسرا اچھا خریدار ہے. کہاں چلتے ہیں بتائیں؟ فیلڈ کی باتیں تو ہم نے کر لی ہیں, آئیے کیوں نہ ہم اچھا خریدار, ہر ایک اچھا خریدار بننا چاہتا ہے, آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے پیکیج اچھا خریدار میں
ہمیں کس چیز کی خریداری کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. اچھا خریدار کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کس طرح خریداری کریں اور کن کن چیزوں کا اس میں خیال رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عطاری بھائی. ان سے معلوم کریں گے کہ جانور خریدتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے. اچھے جانور کی خریداری ایسے کی جاتی ہے کہ اس کی خوبصورتی وغیرہ دیکھی جاتی ہے. اس کے جیسے جانور آپ منڈی میں خریدنے جا رہے ہیں یا کیٹل فارم سے آپ خریدنے جا رہے ہیں, آپ اس کو نکلواتے ہیں چلواتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس میں کیا بیماری ہے, تو آپ اس کے خور وغیرہ آپ چیک کریں, اس کے خور میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. آپ اس کو چلا کے دیکھیں کوئی ٹانگ میں اس کے فالٹ تو نہیں ہے, تو آپ اس کے پاس جائیں, اس کے دانت وغیرہ چیک کریں دانتوں میں ہے پورا یا نہیں. جیسے 2 دانت ہے, اس کی جیری آتی ہے, یہ جیری تو نہیں لگی ہوئی, اب دانت پکے نکلے وہ چیک کیا جائے. کھر کی بیماری کیسے پتہ چلے گی؟ اور سنگ وغیرہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ کھر کی بیماری ایسے پتہ چلتی ہے کہ آپ اس کی ٹانگ میں زخم جو ہوتا ہے نا, اس سے پتہ چلتی ہے کہ لنگڑا کے چل رہا ہے, اس کا پیر مڑ جاتا ہے, کھر مڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں چلا کے اس کی جانور کی دیکھی جاتی ہیں. آپ پاؤں اٹھا کے چیک کریں اس کا. دانت تو لازم ہے چیک کرنا, دانتوں کے بغیر اگر وہ کھیرا آپ کو دے دیں جیری مار کے کہ دانت نکال دیتے ہیں, پلاس وغیرہ سے کھینچ دیتے ہیں. یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ جانور خریدنے کے بعد جب جانور لے کر جاتے ہیں تو کس انداز میں لے کے جائیں؟ لاکھوں روپے کا آپ جانور لے رہے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی سوزوکی کے اندر یا ٹرک وغیرہ میں 4-4 5-5 جانور لوڈ کرا دیں, تو یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے. جیسے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے, آپ نے اتنا مہنگا خرچہ کیا, جانور لیا, تو آپ اس کے لیے الگ گاڑی کریں, اور گاڑی بھی ایسی ہونا چاہیے, اس میں پٹا ہونا چاہیے, گھاس وغیرہ بچھی ہوئی ہونا چاہیے کہ جانور آرام سے پسلے نہیں گاڑی کے اندر نا. جانور کو منڈی سے لے جایا جائے تو بالکل اطمینان سے چڑھا سکیں. گھر پہ لے جایا جائے تو آپ پہلے گھر پہ انتظامات ہونا چاہیے کہ بچڑے کو کہاں اتارا جائے مٹی وغیرہ پہ, اور کس ٹائم اتارا جائے کہ بچوں کو علاقے والوں کو کوئی نقصان نہ ہو, کوئی تنگ نہ ہو, اور ایسی جگہ پہ اتارا جائے کہ جانور خوش دلی سے آرام سے اپنا اتر جائے. جیسے بچے وغیرہ ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, جانور بدک جاتا ہے, بھاگتا ہے, نقصان ہوتا ہے ایسے. جب جانور پہنچ جاتا ہے روڈوں پہ باندھ دیتے ہیں, گلیوں میں باندھ دیتے ہیں, جس میں آنے جانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور جانور کو خود پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ جانور تو ہم لے آتے ہیں منڈی سے خرید کے, اچھا جانور ہے, اس کی کوئی انتظامات نہیں ہوتے. ہم لوگ تو رہتے پکے ٹائل والے فرشوں پہ, جیسے ہم پکے چیزوں پہ رہتے, جانور اس چیز پہ نہیں رہتا. جانور رہتا مٹی میں سکون سے. بکرا یا بکری یا دمبا خریدتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ سب سے پہلے آپ ان کے کان چیک کریں, ان کو چلا کے دیکھیں کہ یہ ان کی چال ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ان کو دانت چیک کریں, 2 دانت ہو گیا ہے. اور پھر اس کے آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بخار یا کوئی بیماری نہیں ہے, تو اس کے منہ میں آپ ہاتھ ڈالیں گے, اگر اس کو بخار ہوگا تو اندر سے یہ گرم ہوگا. تھوڑی دیر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ منہ چلا رہا ہوگا, یہ اس کی صحت مند ہونے کی نشانی ہے. جانوروں کی نسلوں کے بارے میں بتائیے. اگر آپ نسل پہ جاتے ہیں تو اس میں سب سے اچھی نسل مانی جاتی ہے گلابی نسل. اس کے ریٹ کچھ الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں کاموری بکرے ہیں, پھر اس کے بعد آتے ہیں اللہ بھلا کرے آپ کے سندھی بکرے ہیں. پھر اگر آپ اس سے چھوٹے حسن کے لیے لینے ہیں تو آپ یہ حیدرآبادی ٹاپرے بکرے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, ان کے سینگ لمبے ہوتے ہیں اور کلر میں ہوتے ہیں, وائٹ اور بلیک, اس طرح کے. گلابی نسل اس کے آپ چہرہ دیکھیں گے, منہ ہوگا وہ گلابی ہوگا, اس کے کان دیکھیں گے اس پہ پنک شیڈ آ رہا ہوگا, اس کی گردن پہ ہلکا ہلکا پنک شیڈ آ رہا ہوگا, پاؤں اس کے گلابی ہوں گے ہلکے ہلکے. یہ گلابی بکرے کی نشانی ہے. بکروں کے اندر غذائیں کون کون سی دی جاتی ہیں اور کس کس ٹائم میں دی جاتی ہیں؟ پانی کب دیا جاتا ہے؟ ان کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ ہم صبح فجر کی نماز کے بعد ان کو دیتے ہیں جنتر, گرین گھاس ہوتی ہے اس کو جنتر کہا جاتا ہے, وہ دیتے ہیں. اس کے بعد پانی دیتے ہیں. دوپہر کو 12 بجے ان کو ہم دیتے ہیں چنے کا چھلکا, اس کے اندر ہم ملاتے ہیں بوسی آٹے کی, یہ دے دیتے ہیں. پھر پانی دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر شام کو ہم لوگ مغرب کے ٹائم ان کو دیتے ہیں ہٹی آتی ہے, ایک چنا ہی ہوتا ہے پیسا ہوا, اس کو ہٹی کہتے ہیں. ہٹی اور چنے کا چھلکا یہ ملا کے شام کو ان کو دے کے بس. جب گھر پر اپنے اس جانور کو لے کے جائیں تو ان کو کیا کھلائیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے منڈی میں تو کھا پی رہے ہوتے ہیں, لیکن منڈی سے جب گھر پہنچتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جانور کے آگے چارہ رکھ دیتے ہیں اور وہ پڑا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ وہ اس کا دل نہیں کرتا. آپ اس کی ایک ٹائمنگ رکھیں, جیسے ہم نے فجر کے بعد رکھ لی, پھر ظہر کے ٹائم رکھ دی, مغرب کے ٹائم رکھ دی, یہ 3 ٹائم رکھیں.
اس کے علاوہ آپ اس کو کچھ نہ دیں۔ جب ہم جانور منڈی میں خریدنے جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں ہر جانور موٹا اور تازہ اور پھلا پھولا نظر آتا ہے، لاکھوں میں لے کر آتے ہیں، اس کے بعد وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ خرابی ہے۔ تو ہم کس طریقے سے منڈی سے جانور صحت مند تازہ لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جانور کے دیکھنا ہے کہ اس کے اسکین کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے، کہیں کوئی ایسے چیچڑ یا کیڑے وغیرہ تو نہیں چپکے ہوئے جو آگے چل کے بیماری کا باعث بنے۔ جانور دیکھیں آپ جگالی کر رہے ہیں تو وہ ایک صحت مند جانور ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھیں کہ خوراک اس کی کیسی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے خوراک اٹھا رہا ہے تو وہ ایک صحت مند جانور کی نشانی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بھی چیچڑ اور کیڑے کا تذکرہ کیا، یہ کیا چیز ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ جانوروں کی اسکین کے اوپر ایک خون چوسنے والے ٹکس ہوتے ہیں جن کو ہم اردو زبان میں چیچڑ کہتے ہیں۔ یہ جانوروں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ تو آج کے پیکیج میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جانور کس طرح خریدنے ہیں، صحت مند جانور کی کیا نشانی ہے اور کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم کیسے پہچان سکیں، اس پر ہم نے یہ پیکیج میں شامل کیا گیا۔ بہت اچھی معلومات دی، اور آپ دیکھیں کہ پورا سال ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یوں جانور نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ یقیناً ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملی اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کو ملا ہو۔ جی اب اس میں جو چیزیں بیان کی کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور کی خریداری کریں اور پھر جانور کو گھر لا کر اسی کے مطابق اس کا جو ہے خیال رکھیں، تو شاید جو ہے وہ ہم اپنے جانور کا ایک اچھا انداز میں اس کی خریداری بھی ہو جائے گی اور ایک اچھے انداز میں اس کو آگے بڑھائیں گے اور خیال رکھ سکیں گے۔ اب ان میں جیسے ماشاءاللہ بڑے جانور کے حوالے سے، بکرے کے حوالے سے مختلف نسلوں کا ذکر کیا گیا، اگرچہ ہم دیکھیں تو ریٹس بھی ان کے آگے پیچھے ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر وہ جو جانور کے حوالے سے انہوں نے کہا نا کہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کھور کے اندر کوئی بیماری نہ ہو۔ اچھا چلا کر دیکھ لیں آپ، اچھا لاتے ہوئے جب آپ جانور لا رہے ہیں تو لاکھوں کا خرچ آپ نے کیا ہے، تو گاڑی کا اہتمام بھی ایسا ہو کہ اس گاڑی میں آپ بالکل جو ہے وہ، ویسے تو کہتے ہیں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھر دیا، تو وہ جانوروں کو بھی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں بھرے بلکہ ان کو بھی کچھ احتیاط کے ساتھ بھرے تاکہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ سکے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک اور بات جو میں نے پہلے نوٹ کی کہ یہ ہم ساری چیزیں چیک کریں، کہ اس کے کھر بھی چیک کریں، اس کے دانت بھی جا کر چیک کریں، تو کیوں نہ ہمارے جو بیچنے والے اسلامی بھائی ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ مسلمان اگر جانور اس وقت خرید رہا ہے تو وہ کیوں خرید رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خرید رہا ہے، اور شریعت نے اس کا ایک باقاعدہ پورا نظام ہمیں بتایا ہے، ایک پورا طریقہ کار بتایا ہے، اس کے سارے ایف اینڈ بٹس ہمیں بتائے ہیں، احکام ہمیں بتائے ہیں کہ آپ نے کیسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو بیچنے والے کو بھی پتا ہے، خریدار اگر اس بات کا خیال رکھنے کے بجائے اگر بیچنے والا اس بات کے خیال پر آ جائے، محسن بھائی اس کو اگر ہم یوں لیں کہ ہمارے جو بیچنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ اگر اس میں دھوکے بازی سے کام نہ لیں، جانور آپ کا آج نہیں 1 سال بعد بک جائے گا۔ آج اگر جس کو کھیرا کہا انہوں نے، اس کو آپ 2 دانت زبردستی بنا کر بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کو 1 سال اور رکھ لیں، اس کی عمر پوری نہیں ہوئی، اس کو زبردستی آپ نے، اچھا دھوکے بازی، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور کے ساتھ، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، ہم جیسے خریدار کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، تو بھائی بیچنے والے کو بھی تو احتیاط کرنی ہے نا کہ بھائی آنے والے کو آپ اس موقع پر بھی کیوں دھوکہ دیں، ویسے کسی موقع پہ نہیں دینا، اس موقع پہ تو خاص طور پر آپ خیال رکھیں کہ جانور جو ہے وہ آپ کو اسی کا دیں، ویسا ہی جانور دیں جس کی وہ شرعی طور پر قربانی کر سکے۔ تو جانوروں کی خریداری کے حوالے سے آج ہم نے معلومات حاصل کی۔ ایک اور پیکیج ہمارا اس پروگرام کا ہوتا ہے جس میں ہم چاہت پر بات کرتے ہیں، اور پیکیج کا نام ہے چاہت آپ کی۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ 30 سال سے سرے اور سیمنٹ کا کام کر رہا ہوں۔ وہ بجٹ بنا کے آتے ہیں لیکن ان کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کس طرح اس کو مینٹین کریں۔ اسی حوالے سے بہت سے لوگ بیچارے جگہ جگہ معلومات کرتے ہیں، ایک دکان پھر دوسری دکان پھر تیسری دکان، اور کبھی کبھی ایسے بھی گاہک آتے ہیں کہ دکاندار زچ ہو جاتا ہے، کیا ان کو ہم کیا جواب دیں؟ ظاہر ہم دکاندار ہیں، ہم کو جواب نہیں دے سکتے، نرمی سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی کسٹمر بولتا بھائی ریٹ سستا کرو، بھائی سستا نہیں کر سکتے، اس طرح سستا کس طرح دے سکتے ہیں ہم، تو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ سستے میں اور مہنگے میں تو فرق ہوتا ہے۔ ٹھیکیدار حضرات یا کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں
اور ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی فلانی دکان کے اوپر جو ہے وہ مطلب 1000 روپے ٹن کم مل رہا ہے سر یا 200 روپے ٹن کم مل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمی کو نہیں دیکھیں, کوالٹی کو دیکھیں. کسٹمر بولتے ہیں 5000 کم مل رہا ہے, 6000 کم مل رہا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی وزن کروا لیں, وزن اور مال ہماری گارنٹی ہے. لوگ آتے ہیں بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں بھائی ریٹ کم کر لیں. کوالٹی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اچھا مال پرچیز کرنے سے لانگ ٹرم فائدہ ہے. سستی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی افادیت نہیں ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. لوگ آتے ہیں بھائی جب ایک بندہ ہفتے پہلے اس سریا لے لیتا ہے, وہ بعد میں آتا ہے بھائی ہم پیچھے تو 1 لاکھ میں لے گیا تھا, 1,70,000 میں لے گیا تھا, اب یہ ریٹ اس طرح کیوں ہے, آج ایک ریٹ ہے کل پھر دوسرا ریٹ ہے. کوشش کریں کہ آپ خود معلومات تھوڑی سی لیں. جو اچھی کمپنیاں ہیں جو اچھا سریا بناتی ہیں وہ اپنے جو ان کا پیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنے سریے میں کتنے فٹ میں کتنا kg نکل رہا ہوتا ہے مال. کیلکولیشن بہت آسان ہے, کسی بھی دکاندار سے معلوم کر لیں جہاں بڑی دکان نظر آئے آپ کو, نہیں تو کسی بھی کمپنی جو اچھے برانڈ کا کام کرتی ہے ان کو فون کریں, ان سے 3 سوت کا سریا ہوگا یا 4 سوت کا سریا ہوگا, اس کی کیلکولیشن معلومات کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی سریا لیں گے تو آپ کو ویٹ نکالنے کے لیے آسانی ہوگی. کسٹمر آتا ہے ہمارا پاس تو وہ بولتا ہے بھائی مال تو وہ دوسرا ہمارے کو اس ریٹ میں دے رہا, آپ اس ریٹ میں دے رہے ہو. بھائی مال میں بھی فرق ہوتا ہے, ایک مال کچرے کا بنا ہوتا ہے, ایک مال شپ کا بنا ہوتا ہے, شبلٹ والا, ایک بلیٹ والا بنا ہوتا ہے, تو اچھے برے میں تو فرق ہوتا ہے, ان کو ریٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے. سریا جو ہے وہ بار بار نہیں لگتا ہے مکان میں, ایک ہی دفعہ لگتا ہے. تو اچھے برانڈ کا سریا لگائیں. لوکل سریا یا کچرے کا سریا جو ہوتا ہے وہ نہیں لگائیں, بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. 2-4-5 ہزار روپے کے لیے آپ نے پوری کی پوری جمع پونجی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ مارکیٹ میں خود نکلیں, معلومات کریں. چند دکانداروں سے معلومات کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس طریقے سے کسٹمر سے یہ درخواست ہے بھائی جہاں سے آپ 2-3 جگہوں سے ریٹ معلوم کر کے آؤ, پھر آ کے اپنا مال خود دیکھ کے اور اپنا سامنے وزن کر کے لے کے جاؤ, اپنی تسلی کر کے جاؤ. اچھا, بعض کسٹمر ایسا آتا ہے وہ بارگیننگ ہم سے بہت زیادہ کرتا ہے نا, وہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ فلانی دکان کے پاس جو اتنے کا مل رہا ہے. اچھا, کم میں ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہو گیا. اگر وہ کمپنی کے ریٹ سے بھی کم میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو چونا لگائے گا, یا تو 2 نمبر مال آپ کو بیچ میں دے گا. اور زیادہ بارگیننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. معلومات اب بہت آسان ہے, جدید دور ہے, سارا سسٹم, آپ کو کہیں جا کے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں موبائل میں موجود ہیں. اپنا موبائل نکالیں, معلومات کریں. آن لائن ہے, آپ کو انٹرنیٹ میں ریٹ مل جائیں گے. فون کال کر لیں, وہاں سے آپ کو ایڈریس مل جاتا ہے گوگل کے اوپر, کس کمپنی کا نمبر چاہیے آپ کو, سب اویلیبل ہے. تو معلومات کریں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. اور کسٹمر سے میری گزارش ہے کہ جو کمپنی کے آؤٹ لیٹس ہیں اسی سے مال کوشش کریں خریدیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. جی, اسٹیل کے حوالے سے ماشاءاللہ کئی ساری معلومات اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بیان کی ہیں. بیسیکلی اسٹیل جو ہے نا یہ ایک قسم کا نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے سستا مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے, وہاں سے مل رہا ہے, تو آپ کون سا اسٹیل خریدنے کے لیے نکلے ہیں, پہلے تو ہمیں اس بات کی معلومات ہونی چاہیے. اچھا, ہم نکلے ہیں خریدنے کے لیے, ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اس سے پہلے جاننا یہ ہے ضروری. تو یہ بتائے گا ہمیں کون, یہ ہمیں اسٹرکچر انجینئر بتائے گا کہ آپ نے اگر اتنی بلند عمارت تعمیر کرنی ہے, آپ نے اگر اتنا اوپر تک جانا ہے, اتنا ویٹ اس کے اوپر رکھنا ہے, تو آپ نے کس گریڈ کا سریا استعمال کرنا ہے. اس میں مختلف گریڈز آتے ہیں اور مختلف شیپس آتے ہیں. جیسے ایک تو بالکل پلین آپ نے سریا دیکھا ہوگا جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, جو بالکل پلین سریا, کچھ بھی نہیں ہوتا, جس میں کوئی ڈیزائن نہیں بنا ہوا. پلین کی تصویر بھی دکھائیں گے ابھی. وہ پلین سریا ایک ہوتا ہے. ایک سریا ہوتا ہے جسے چوٹی سریا کہتے ہیں, جس کے اندر یوں سیڑھی کی طرح راؤنڈ ٹائپ یوں شیپ بنے ہوئے, اور یہ پلین والا, یہ پلین والا اسٹیل ہے. جی بالکل. تو یہ اسٹیل جو ہے نا یہ اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ بیسیکلی اسٹیل کی سائنس یہ ہے کہ کنکریٹ اسٹیل کو پکڑ لے, تب جا کر جو ہے نا وہ آپ کو اسٹرینتھ ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے, نئی نئی ایجادات, نئی نئی تجربات ہو رہے ہیں, تو ایسے ایسے اس کے ڈیزائنز میں بھی, اس کے شیپس میں بھی, اس کی کوالٹیز میں بھی فرق آتا چلا جا رہا ہے. اب جو ہائی رائز آپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے جو اسٹیل استعمال ہو رہا ہے وہ ڈی شیپ کا اسٹیل استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی شیپ کا اسٹیل جو ہے یہ ہماری بیک بون کی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری کمر کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کی ڈیزائن جو ہوتی ہے یوں کہا جائے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. جی, زگ زیگ ہوتی ہے. تو یہ اس اسٹائل سے ہوتا ہے. جب وہ اس اسٹائل کا اسٹیل آپ لگاتے ہیں, جب اس کے اندر آپ کنکریٹ ڈالتے ہیں تو یہ اس کو پورا پکڑ لیتی ہے. اور یہ پھر گرفت پلین ہوگا تو آپ کے ہاتھ سے فوراں سے نکل آئے گا, اور اگر اس میں اگر کوئی شیپ بنا ہوا ہے تو اس کو نکالنے میں تھوڑا سا آپ کو آسانی سے نہیں نکل پائے گا. یہ چوٹی سریا دکھا رہے ہیں ہمیں اس وقت.
اور ایک اور ہماری ویڈیو کے اندر آیا تھا جو ڈی فوم اسٹیل تھا. تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں نیڈ کون سے نیڈ کون سے اسٹیل کی ہے اور ہمیں چاہیے کیا. صحیح. دوسرے نمبر پر پھر جب آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جو جتنی کوالٹیز میں نے بیان کی ہے یہ دیکھیں, یہ ڈی فوم اسٹیل ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن بنا ہوا ہے پراپر, یہ ہمارے بیک بون کی طرح ڈیزائن بنا ہوا ہے. تو یہ ہائی رائز کے اندر استعمال ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی 40 گریڈ اور 60 گریڈ کا اسٹیل آتا ہے. اچھا, اب آپ نے جتنا اوپر جانا ہے, جتنا لوڈ آپ نے اس کے اوپر بیئر کروانا ہے اس کے حساب سے یہ آپ کو اس کو لگانا ہوگا. اچھا, تھرڈ نمبر پر اب یہ اسٹیل بنانے سے پہلے کی باتیں ہیں. اسٹیل جو ہے وہ جو بنتا ہے یہ بھی ایک بنتا ہے آپ کے بلیڈ سے, ایک بنتا ہے اسکریپ سے. اچھا, اور تیسرا اسٹیل بنتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک چیز آتی ہے, اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ اسٹیل اس سے شپ یارڈ سے جو اسٹیل بنایا جاتا ہے. تو ان کی کوالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں, ان کے پرائسز الگ الگ ہوں گے, اور ان کی جو آپ کو یوں کہا جائے کہ اس کی جو معیار ہے, اس کا جو استعمال ہے, وہ سب کا ڈفرنٹ ہوگا. وہ لچک بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, کہ ایک تو بالکل وہ سخت ہوتا ہے, ایک اسٹیل میں لچک زیادہ ہوتی ہے. بلڈنگ میں اس کی بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. لچک دار جو اسٹیل ہوتا ہے اس کی ریٹ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں. یہ بلیڈ کا جو اسٹیل ہوگا نا وہ لچکدار ہوگا, اور جو اسکریپ کا ہوگا وہ لچکدار نہیں ہوتا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اسٹیل بیسیکلی اگر ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ ہمیں کس چیز میں استعمال کرنا ہے اور ہمیں ضرورت کیا ہے. آپ نے ایک بات کہی نا کہ انجینئر اگر انجینئر آپ کو جو ریکمینڈ کرے آپ نے جا کر وہ لے لینا ہے, اور باقی ساری باتیں تو ہمارے فیلڈ کے اسلامی بھائیوں نے اچھے انداز کے ساتھ بیان کر دی تھی. مدنی چینل کے ناظرین, بازار اور کاروبار میں آج ہم نے میانہ روی پر بات کی تھی. اللہ میں میانہ روی اعتدال پسندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو دیگر امور پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے ان معاملات میں بھی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو